اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، تو آج آپ یقین مانیے عام مسلمان بھی بتانے سے کترائے گا، معلوم نہیں ہوگا، الا قلیل کوئی کچھ ہوں گے کہ جنہیں معلوم ہو، عامیوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دعویٰ ہے ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آپ کے نکاح ہیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی زوجات امہات المؤمنین کی تعداد 13 ہو جاتی ہے۔ 11 آپ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں، 2 آپ علیہ السلام کی باندیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبی اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ ایک بیٹا ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں ازواج کتنی ہوئی بتائیے، کتنی؟ بول کے بتائیے، کوئی ایسی بات نہیں، کتنی ہو گئی؟ 13 ہو گئی۔ 11 آپ نے نکاح کیے اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں تھیں، یوں امہات المؤمنین 13 ہو گئیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ ساری نسبی اولاد آپ کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ آج دوڑ یہ دیا جاتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے وہ اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتا ہے، اعلانات کرتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کا بھی اگر انکار کر دیا جائے تو وہ بندہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اہل بیت کا غدار شمار کیا جائے گا۔ جو ایک بھی زوجہ محترمہ، کوئی یہ کہے میں صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو مانتا ہوں، نہ سیدہ عائشہ کو مانتا ہوں، نہ سیدہ حفصہ کو مانتا ہوں، نہ سیدہ ام حبیبہ کو مانتا ہوں، نہ جویریہ کو مانتا ہوں، نہ ام سلمہ کو مانتا ہوں، نہ زینب بنت جحش کو مانتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہن، تو وہ شخص یہ کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے رسول کی بیوییں ہیں اور تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ ہر ایمان والے پر ضروری ہے، ہر ایمان والے پر ضروری ہے۔ یوں معلوم یہ ہو گیا کہ 11 آپ علیہ السلام نے نکاح کیے، 2 آپ کی لونڈیاں ہیں۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جو خواتین آئیں ان کی تعداد 13 ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پوچھ لیا جائے تو پھر اللہ قلیل، چلو کچھ جمعہ ہم بھی بتاتے رہے۔ تو سامعین محترم، ایک طبقہ ایسا ہے دنیا میں جو خود کو اہل بیت کا محب اور حبدار قرار دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹی صرف ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، بیٹے 3 ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بیٹیاں 4، سب سے بڑی سیدہ زینب، اس کے بعد سیدہ رقیہ، ان کے بعد سیدہ ام کلثوم، پھر چوتھے نمبر پر سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب پوچھ لیا جائے، اب نواسوں کا ذکر کیا جائے تو صرف حسن و حسین، باقی ہسٹری کو حذف کر دیا گیا ہے کہ ذکر ہی نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں سے بھی تو بچے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر نواسے اور بھی تھے۔ اب پوچھا جائے کہ زینب کا کہ خاوند، وہ بھی تو یار پوری امت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد ہیں، اب ان کا نام پوچھا جائے تو اللہ قلیل کوئی بتائے تو بتائے، وغیرہ نہ ہمیں کوئی فکر ہے، نہ ہم کبھی پوچھیں گے، نہ ہمیں اس سے سروکار ہے، ہم تو صرف یہ دعویٰ کریں گے اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے لائق شوہر جنہیں سمجھا وہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد ہے۔ اور اگلی مزے کی بات آپ حضرات کو بتاؤں، ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے فرد تھے۔ کس کے فرد تھے؟ بنو امیہ کے فرد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی خاندان بنو امیہ میں دی ہے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام کیا ہے بتائیے؟ حضرت رقیہ۔ آپ 4 کی رٹ لگائیں گے، 4 بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا بیٹیاں 4 ہیں۔ اگر ہم ہی چپ کر گئے، ہم نے کہا ہی نہیں کہ 4 ہیں، تو پھر ایک والے تو کہتے رہیں گے کہ بیٹی ایک ہے۔ دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سیدہ رقیہ کے لیے اللہ کے رسول نے جسے قابل شوہر سمجھا وہ کون ہے؟ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد ہیں۔ سیدہ رقیہ بدر کے موقع پر وفات پا جاتی ہیں۔
اب ام کلثوم تیسری بیٹی کی باری آتی ہے تو اللہ کے رسول نے تیسری بیٹی کے لیے لائق شوہر کسے سمجھا؟ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائق شوہر کنے سمجھا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں رات پڑھ رہا تھا، آپ حضرات کے سامنے بھی یہ بات پیش کرنے لگا ہوں کہ سامعین محترم، جناب علی کے نکاح کی جب باری آئی، ایک صحابی نے خود حضرت علی کو کہا کہ علی آپ خود جائیے اللہ کے رسول کے گھر میں اور جا کر فاطمہ کا رشتہ مانگ لیجیے۔ بتائیے آج کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے؟ مانگنے والا جائے تو صحیح، واپس خود نہیں آئے گا، وہ واپس قدموں میں چل کر وہ مشکل ہی آئے گا۔ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا، علی خود گئے۔ ایک روایت میں جناب علی المرتضیٰ خود گئے اور جا کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا کہا؟ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اتنی بات کہی حضرت علی آگے، حضرت علی واپس آئے، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی کہا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ وہ صحابی کہنے لگے اے علی اہلاً و سہلاً و مرحبا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان چکے ہیں کہ آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے گا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں 4 ہو گئی، آپ کی زوجات کی تعداد 13 ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کی تعداد 3 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی باری آتی ہے۔ اب واویلا اور شور و گل صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ حسن و حسین ہیں، ان کے علاوہ شاید نواسے نہیں۔ تو سنیے، پہلی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام علی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسا ہے۔ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام امامہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نواسی ہے۔ پھر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے۔